واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 10، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ان خوبصورت اور دلکش کنیزوں اور شہزادیوں میں سے ایک مجھے دے دو گے اور اس کے ساتھ خزانہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دو گے تو بھی راز کی بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ میں اپنے مجاہد ساتھیوں کے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف غداری نہیں کروں گا۔ اگر ہم قتل سے ڈرنے والے ہوتے تو آج تم جیسے طاقتور بادشاہ ہم سے شکست نہ کھاتے۔ ہم نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر رکھی ہے، ہمارے جسم کٹ جاتے ہیں اور ہماری روحیں لڑتی ہیں۔ میں تم سے کوئی فوجی راز نہیں پوچھ رہا، ہرکل نے کہا۔ میں کوئی جنگی راز نہیں لینا چاہتا۔ تو میری فوج کے خلاف لڑا ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہم پر فتح پا لی ہے۔ تو عقل والا آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے صرف یہ بتا دے کہ تیری فوج میں وہ کون سی خوبی ہے جو میری فوج میں نہیں، اور میری فوج میں وہ کون سی خامی ہے کہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی نفری کی فوج سے شکست کھا گئی ہے۔ اس فوج نے تو ایرانیوں کی فوج کو کئی میدانوں میں بگایا ہے، حالانکہ ایرانی بہت بڑی جنگی طاقت رکھتے تھے۔ ہاں، یہ راز تجھے دے سکتا ہوں، مسلمان قیدی نے کہا۔ ہم متحد اور دیندار قوم ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور اس جسم میں دماغ صرف ایک ہے جس کا حکم سارا جسم مانتا ہے۔ اگر تو نے ہمیں کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہو تو اسی سے سمجھ جائے گا کہ ہم اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بھی ایک جسم کے مانند کرتے ہیں۔ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو شاید نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں ہمارا سپہ سالار امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ پھر ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم لوگ زندگی سے کم موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور تکبر و غرور کے بجائے ہم عجز و انکساری کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری تنظیم ایسی ہے جیسی تیری فوج میں ہے، سپہ سالار ہے، اس کے ماتحت سالار ہے، اس کے ماتحت کمانڈر ہے اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے عہدے بھی ہیں، لیکن جب اکٹھا بیٹھتے ہیں ہم میں کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارا رتبہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں۔ ہمیں کوئی قتل کی دھمکی دے یا دولت کا لالچ دے، ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی ذات کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو نے اپنی فوج کی خامیاں پوچھی ہیں، تیری فوج کی سب سے بڑی خامی تیرا وجود ہے۔ اگر تو اپنے دماغ سے حکمرانی کا غرور نکال دے اور ذہنیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو سپاہی سمجھنے لگے تو دیکھ تیری قوم اور تیری فوج میں وہی طاقت پیدا ہوتی ہے یا نہیں جو ہم میں ہے۔ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور تیری فوج تیری خوشنودی کے لیے لڑتی ہے۔ تو پیچھے ہٹ گیا تو تیری ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ ہمارا اللہ پیچھے نہیں ہٹا کرتا، ہم اس کے نام پر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی جگہ اور مجاہدین آ جاتے ہیں۔ ہمارا سپاہی اگر میدان جنگ میں اکیلا رہ جائے گا تو اپنا سالار خود بن جائے گا اور اپنے آپ کو یہ حکم کبھی نہیں دے گا کہ تم اکیلے ہو اس لیے بھاگ جاؤ۔ یہ مسلمان قیدی اس قسم کی باتیں کرتا رہا۔ ہرکل نے ان باتوں کے بعد اس سے پھر فوجی راز معلوم کرنے شروع کر دیے اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے سپہ سالار کا اگلا پلان کیا ہے۔ اس قیدی نے ایسے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی قید میں پڑے رہنا چاہتے ہو، ہرکل نے کہا۔ جب تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو قید میں ہی پڑے رہو گے اور تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونے لگے گا جو ہم دشمن کے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہرکل نے حکم دیا، ابھی اسے کوٹری میں رہنے دو، 2 روز بعد اسے پھر پیش کرنا۔ قیدی کو دربار سے لے گئے۔ اگلی صبح ہرکل کی ایک جوان سال شہزادی گھوڑے پر سوار قید خانے میں آئی۔ قید خانے کے حاکم کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور شہزادی کے آگے جھک گیا۔ وہاں تو سارے خاندان کے ہر فرد کا حکم چلتا تھا، یہ تو شہزادی تھی۔ شہزادیوں کا تو اور ہی زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ وہاں ایک نہیں کئی شہزادیاں تھیں۔ اس شہزادی نے اس مسلمانوں قیدی کا نام لیا اور کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی
آئی ہے اور اسے ہرکل کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی اور قیدی ہوتا تو حاکم یہ ضرور سوچتا کہ ایک قیدی کو ہرکل کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک شہزادی کیوں آئی ہے، لیکن اس حاکم کو معلوم تھا کہ اس مسلمان قیدی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور یہ برائے نام قیدی ہے۔ ایک روز پہلے اسے ہرکل کے دربار میں لے گئے تھے۔ حاکم نے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ شہزادی اس قیدی کو ساتھ لے جانے کیوں آئی ہے۔ حاکم اس شہزادی کے ساتھ ہو لیا اور چابیاں لے کر مسلمان قیدی کی کوٹری تک پہنچا۔ کوٹری کھول کر قیدی کو باہر نکالا اور شہزادی کے حوالے کر دیا۔ یہ آج شہنشاہ ہرکل کا مہمان ہوگا۔ شہزادی نے قید خانے کے حاکم سے کہا، حکم ہے کہ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں اتار دی جائیں، اسی لیے ہرکل نے حکم بھیجا ہے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، قیدی کی بیڑیاں اور زنجیریں اتار دی گئی۔ شہزادی اسے اپنے ساتھ لے گئی، خود گھوڑے پر سوار ہوئی اور قیدی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیدل چلے اور کچھ دور تک اس طرح چلتے گئے کہ شہزادی گھوڑے پر تھی اور قیدی اس کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو شہزادی نے گھوڑا روک لیا۔ میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، شہزادی نے قیدی سے کہا۔ ایڑ لگاؤ اور گھوڑے کو کھلا چھوڑ دو، آگے تمہیں الگ گھوڑا مل جائے گا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں۔ قیدی بلا چوں چرا شہزادی کے پیچھے گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور ایڑ لگا دی۔ اس سے آگے گھنا جنگل اور پہاڑی علاقہ تھا۔ وہ شہر سے دور نکل گئے تو قیدی نے شہزادی سے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تم میرے ساتھ نہیں جا رہے، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ شہزادی نے کہا، مجھے اپنی فوج میں لے چلو، میں واپس آنے کے لیے نہیں جا رہی، اسی لیے تمہیں قید خانے سے نکلوا لائی ہوں۔ قیدی نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ قیدی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا لشکر کہاں ہوگا، اس لیے پکڑے جانے کا خطرہ ابھی سر پر موجود تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ معزز ناظرین، اگلی قسط جاری ہے، قسط نمبر 11 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔